محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کسی بیماری کی وجہ سے اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی جدائی نے جیسے اسے توڑ کے رکھ دیا ہو۔ اس نے دنیا والوں سے تمام اپنے رشتے ناطے ختم کر دیے۔ وہ دن رات اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا اس کی جدائی میں روتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی تمام تکلیفیں بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، میری بیوی کے بغیر میرا جینا محال ہو چکا ہے، آپ کا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہوگا کہ اگر آپ میری بیوی کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چل مجھے بتا تیری بیوی کی قبر کون سی ہے۔ وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ ایک قبر کے قریب جا کر اس نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی، یہی میری بیوی کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر باہر آ۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے اچانک قبر پھٹ گئی۔ قبر کے اندر سے ایک کالا کلوٹا حبشی شخص باہر آتا ہے۔ اس کے منہ سے، اس کے کان سے، اس کے ناک سے آگ کی شعائیں نکل رہی تھی، یعنی وہ شخص قبر کے عذاب میں مبتلا تھا۔ اس نے جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرا نصیب کہ مجھے آپ کی زیارت کا موقع ملا، آپ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے، تو آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں شامل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ آخر میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، قبر کو پہچاننے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ قبر نہیں ہے، میری بیوی کی قبر تو وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کالے کلوٹے حبشی سے کہا، تو اللہ کے حکم سے دوبارہ اپنی قبر کے اندر داخل ہو جا۔ وہ شخص دوبارہ اپنی قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس شخص کے ساتھ اس دوسری قبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹ گئی۔ اس کے اندر سے ایک خوبصورت نوجوان عورت باہر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے جب دیکھا تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مبارکباد دی اور ان دونوں سے رخصت ہو کر اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ قبرستان سے کچھ دور ہی گئے تھے کہ وہ شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا، تیری جدائی نے مجھے پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا، میں دن رات تیری قبر پر روتا بلکتا رہتا تھا، میں کئی راتوں کا جاگا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں، اس کے بعد ہم گھر کی طرف چلیں گے۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب بیوی راستے کے کنارے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ ابھی اسے سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اچانک وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوتا ہے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس شہزادے کی نظر بنی اسرائیل کے اس شخص کی بیوی پر پڑتی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کا وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس عورت سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ عورت بھی اس نوجوان شہزادے کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ کہتی ہے، میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ شہزادہ کہتا ہے، آؤ میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اب وہ اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص اسی مقام پر سوتا رہ گیا اور اس کی بیوی شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب بنی اسرائیل کے اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے، اپنی بیوی کو یہاں وہاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس کی بیوی نظر نہیں آتی۔ آخر گھوڑے کے قدموں کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا وہ شخص محل تک پہنچ جاتا ہے۔ محل پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کے متعلق لوگوں سے پوچھا۔ لوگوں نے بتایا، کچھ دیر پہلے ہمارے شہزادے آئے، ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اب وہ شخص شہزادے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ جو عورت آئی ہے وہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے پاس واپس بھیج دیں۔ شہزادے نے کہا، میں اسے بلاتا ہوں۔ اگر اس نے کہا کہ واقعی وہ تمہاری بیوی ہے اور اگر تمہارے ساتھ جانا پسند کرے گی تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر اس عورت کو بلاتا ہے۔ عورت کہتی ہے، یہ شخص سراسر جھوٹ بولتا ہے، میں اسے جانتی پہچانتی بھی نہیں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ میں جس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے جس کو دوبارہ زندگی دلوائی، وہ عورت ایک شہزادے کو دیکھ کر میری محبت کو چھوڑ کر میرا ساتھ چھوڑنے تک کو تیار ہو گئی۔ وہ بار بار منت و سماجت کرتا رہا،
اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے یہاں تک کہا، شہزادے، اللہ گواہ ہے میری بیوی مر چکی تھی، میں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آپ نے دعا کی، اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ میری بیوی ہے۔ ان تینوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ اتفاق سے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس کی جان میں جان آئی، اس نے سارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عورت، سچ بتا، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ عورت کہتی ہے، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ واقعی میں اس کی بیوی نہیں ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو قبر میں تھی، اس بندے نے مجھ سے درخواست کی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے تجھے دوبارہ زندگی دی، کیا تجھے یہ بھی یاد نہیں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، اللہ کی نبی، میں تو کبھی مری ہی نہیں، بلکہ میں تو شہزادے کی لونڈی تھی، آج بھی ان کی خدمت میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتی ہے، تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں اس آدمی کو جانتی پہچانتی بھی نہیں ہوں، یہ خامخواہ میرے شوہر ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، جس طرح سے تو نے اسے دوبارہ زندگی دی تھی، اسے پہلے کی طرح پھر سے موت دے دے۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا تو اس عورت کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، اگر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جو حالت کفر میں اپنی قبر کے اندر گیا، اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی دی اور ساتھ ہی اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو اس کالے کلوٹے حبشی کو دیکھ لو جو حالت کفر میں اپنی قبر کے اندر گیا تھا، لیکن قبر سے باہر نکلا، اس پر ایمان لایا۔ لیکن یہ عورت جو حالت ایمان میں اپنی قبر کے اندر گئی تھی، اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی دی، یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حالت کفر میں مری، اب ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو محتاج بنا کر، مجبور بنا کر، کمزور بنا کر نہیں بھیجتا، اللہ اپنے نبیوں کو اختیار دے کر بھیجتا ہے، طاقت اور قوت دے کر بھیجتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اس دور کے لوگ بھی اپنی پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں کو لے کر اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور اللہ والوں کی بارگاہ سے ان کی بگڑیاں بن جایا کرتی تھیں۔ اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اس عورت نے، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بیوی تھی، جو شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، آج اس نے شہزادے کو دیکھا، اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیا، دنیا کی مال و دولت کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، آخر اسے کیا ملا؟ اس نے شہزادے کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیا، حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوئی، ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب میں اور جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ دنیا چند روزہ ہے، آج نہیں تو کل چھن جانی ہے، اور اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔